کچھ فیمیلز ایسی بھی ہوں گی ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس سائبر پولیس ہے, ہمارے پاس سائبر پولیس اسٹیشن ہے. چائلڈ لیبر اس سے پہلے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا, آج تھوڑا سا ٹرانسپیرنسی آ گئی. یہ ایک فیمیل کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ریسنٹلی اس بات پہ لکھا تھا کہ یہ بھی ایک گڈ گورننس میں آتا ہے. ہمارے سماج میں وومینز ایجوکیشن کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ایک طرح کے کرائمز ہوتے تھے وومن کے خلاف, آج سائبر کرائمز دیکھنے کو مل رہے, آن لائن بلنگ, فراڈز. میں عورت ہوں یہاں میری عزت بھی لوٹی جاتی ہیں, میں عورت ہوں یہاں میری عزت بھی لوٹی جاتی ہیں, اور غیرت کے نام پر میری جان بھی جاتی ہے. ناظرین کرام, اگر وادی کشمیر کی بات کریں گے, وادی کشمیر میں لگاتار کرائم ریٹ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. چاہے ہم مالسٹیشن کیس کی بات کریں گے, چاہے ڈاوری ریگارڈنگ کیس کی بات کریں گے, یا پھر سوسائڈ کیس کی بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ خاص مہمان بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج بھی نہیں ہے, زیادہ تر وومن امپاورمنٹ پہ زیادہ تر لکھتی رہتی ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں سائمہ تبسم کی. آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے میں سیدھے بات کرنا چاہوں گا سائمہ تبسم کے ساتھ. بہت بہت شکریہ میم اپنا ٹائم دینے کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ. جی, لگاتار وادی کشمیر میں کرائم ریٹ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, سوسائڈ کیس میں بھی لگاتار اضافہ ہوتا جاتا ہے. کیا ہے آپ کے تاثرات اس پہ, کیوں ہمیں ایسے واقعات یا ایسے کیسز بار بار دیکھنے کو ملتے ہیں؟ دیکھیے, ریسنٹلی ہم نے انٹرنیشنل ویمن ڈے منایا گیا, ہر جگہ منایا گیا. تو بہت سارے ایکٹس ہمارے پاس ہیں, جیسے سیکچول ہیرسمنٹ ایکٹ ہے, ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے, ڈاوری ایکٹ ہے. پولیس اسٹیشنز بہت زیادہ, اب پینیٹریشن آف پولیس بہت زیادہ ہے ابھی, اور پولیسنگ بھی بہت چینج ہو گئی, پیپل فرینڈلی پولیسنگ ہو گئی. تو دیٹ مینس بہت ساری آرگنائزیشنز بھی کام کر رہی ہے. تو یہ سب ہونے کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں گے, کرائمز آر ایوالونگ ڈے بائی ڈے. ایون فارم آف کرائم بہت چینج ہو گیا. پہلے ایک طرح کے کرائمز ہوتے تھے وومن کے خلاف, آج سائبر کرائمز دیکھنے کو مل رہے, آن لائن بلنگ, فراڈز وہ دیکھنے کو مل رہی. ایون ڈاوری ڈیتھس اور ڈومیسٹک وائلنس بھی بہت زیادہ ہم نے ریسنٹلی ان آر سوسائٹی اسپیشلی جموں اینڈ کشمیر, ہمیں ایون سری نگر میں ہم نے ایسڈ اٹیک بھی ایک دیکھا. تو دیٹ مینس اتنے سارے اسٹرکچرس, اتنے سارے ایکٹس ہونے کے باوجود بھی یہ کرائمز دے آر آن رائز. دیٹ مینس وی نیڈ ٹو لک آن آور ویلیو سسٹم. میں ہمیشہ اس پہ فوکس کر رہی ہوں, کیونکہ جو بہت ساری ڈاوری ڈیتھس ہم نے دیکھی, دے ور فرام ایفلنٹ فیملیز, وہ کوئی الٹریٹ فیملی سے نہیں تھی. دیٹ مینس پڑھا لکھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو ویلیو سسٹم ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہے. تو یس, وی نیڈ ٹو ری لک آن آور ویلیو سسٹم, ایٹ آور ویلیو سسٹم. اگر ہم وومینز ایجوکیشن کی بات کریں گے, کیا آپ کا تجربہ کہتا ہے آج کل کے زمانے میں ہمارے سماج میں وومینز ایجوکیشن کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اگر ہم ابھی دیکھیں گے وومن کا جو بہت سارے انڈیکیٹرز ٹھیک بھی ہوئے. ایون اگر ہم پہلے دیکھیں گے, اتنی ایجوکیشن نہیں تھی, اتنی لٹریسی نہیں تھی. ابھی وومنس کی لٹریسی بھی بڑھ رہی ہے. ایون ڈیجیٹل ایرا میں بھی وومن آ رہی ہے, ہر ایک پروفیشن میں, ایون ایڈمنسٹریٹر, پولیس ڈپارٹمنٹ میں, ہر ایک جگہ وومن ہے, وومن کی پریزنس ہے. تو یہ ایجوکیشن کا ہی فائدہ ہے. جو ایجوکیشن کے جو یہ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی, جو ایجوکیشن کی پہ بات آ گئی, اور وومن کی ایجوکیشن کے لیے بہت ساری سہولتیں گورنمنٹ نے بھی اویلیبل رکھی, تو اس کا ہی نتیجہ ہے کہ آج جو ہے بہت سارا سدھار آ گیا ہے. ایون ہمارا جو یوتھ ہے, ابھی مجھے مطلب جتنا بھی میں انالائز کر پا رہی ہوں, آج کل یوتھ ایجوکیشن کا ہی ایک فائدہ ہے کہ اویئرنیس اسپریڈ کا ہی فائدہ ہے. دے آر ویری مچ ریسپیکٹنگ ٹورڈس ویمن. نو ڈاؤٹ کہ کرائمز تو بڑھ رہے ہیں, دیٹ مینس وی کی ناٹ ڈینائی دا فیکٹ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. وی نیڈ ٹو ورک مور آن اٹ, بٹ یس, ایجوکیشن از اے میجر فیکٹر, میجر ان پٹ وی نیڈ ٹو گیو ٹو آور ڈاٹر. کرائم کو روکنے کے لیے پولیس جو کام کر رہے ہیں, اس کام کو ہمیں سراہنا کرنا چاہیے. خاص طور پہ جس طریقے سے آپ نے بات کی, انتظام میں بھی اچھی طرح سے کام کر رہی ہیں, لیکن کرائم بڑھتا کیوں ہے, ریزن کیا ہے؟ پھر سے میں بتانا چاہوں گی, بہت ساری ریزنس ہوتے ہیں اس کے لیے. ایک تو ہمارا کلچرل ایک یہ پیٹریارکل سسٹم رہا ہے پہلے سے. یہ نہیں کہ آج کل کرائمز پہلے سے تھے, فارم آف کرائم چینج ہوا ہے. ہاں, ویلیوز ڈگریڈ ہوتے جا رہے ہیں, ویلیو ایجوکیشن پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم اسی سے سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں جس سے ہم پراؤڈلی حبہ خاتون کا ذکر کرتے ہیں, لل دت کا ذکر کرتے ہیں, لیکن ہم اسی سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں جس میں ہم نے ایون اس ایجوکیٹڈ دور میں ہم نے ڈاوری ڈیتھ, سیکشول ہیرسمنٹ کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں. کرائم کو روکنے کے لیے ہمارا اسلام کیا کچھ کہتا ہے؟ دیکھیے, مجھے لگتا ہے فیمنسٹ موومنٹ سب سے پہلے ہمارے ریلیجن سے ہی اسٹارٹ ہوئی ہے. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے جو ہے اس ٹائم کلنگ ہوتی تھی, فیمیل انفینٹ سائڈ یہ ہوتا تھا, فیٹیسائڈ ہوتا تھا, تو ان پہ انہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی. تو اوبیسلی مجھے یہ ہماری ہولی بک قرآن میں بھی یہ ہمارے اوپر کمانڈ ہے یہ, دیٹ وی نیڈ ٹو گیو ریسپیکٹ ٹو وومن. اس پہ فوکس بالکل کور ہے. یہ سائبر کرائم کے ریگارڈنگ سوال ہے. سائبر کرائم جو ہے وہ لگاتار بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. بلیک میلنگ کی جاتی ہے ہماری بہنوں کے ساتھ, لیکن کہیں نہ کہیں وہ بہنیں جو ہیں وہ ڈرتی ہیں اپنی بات پولیس کے سامنے رکھنے کے لیے, یا اپنی بات اپنے پیرنٹ کے سامنے رکھنے کے لیے وہ ڈرتی ہے. تو ان کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ دیکھیے,
جیسے آج کل ٹیکنالوجی پارٹ اینڈ پارسل ہو گیا لائف کا. ہم اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ یوز نہ کریں, کیونکہ ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں, چاہے کوئی بھی سیکٹر, ایون انٹرپرینورشپ, اس میں ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ رول ہے اب, کیونکہ مارکیٹ لنکیج کے لیے اینڈ آل دیٹ. تو سائبر پولیسنگ کا نیا ایک ایمرجنگ کانسیپٹ ہے, کیونکہ سائبر اٹیکس بھی ہو رہے ہیں, آن لائن بلنگ بھی ہو رہی ہے, ای میل فشنگ کے دوارا بھی ہیکنگ ہو رہی ہے, اور بلیک میلنگ بھی ہو رہی ہے آن لائن بہت, کیونکہ ایکسیس ہو رہا ہے نا ان نون پرسنس کا ٹورڈز دا فیمیلز, تو مل رہا ہے. تو سائبر پولیسنگ میں نے ریسنٹلی دیکھے بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے, بہت سارے کیسز ان نے سالو کیے. اگر ہم ایون جے کے کی بات کریں گے, سائبر پولیس نے بہت سارے کیسز سالو کیے. ریسنٹلی پولیس نے بہت سارے ہیلپ لائن نمبرز بھی دیے ہیں. بٹ یس, اویئرنیس زیادہ نہیں ہے ابھی سائبر, کیونکہ یہ ایک فیمیل کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ریسنٹلی اس بات پہ لکھا تھا کہ یہ بھی ایک گڈ گورننس میں آتا ہے, بیکاز آئی ایم فرام پبلک ایڈمنسٹریشن فیلڈ, میں پبلک پالیسی پہ اس سے پہلے بھی میں نے بہت سارے ویڈیوز بنائے تھے جس میں سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی اپنے بہنوں سے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو آپ 181 پہ کال کر سکتے ہو, آپ پولیس سے رابطہ کر سکتے ہو, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے اندر ڈر بیٹھا ہے جو کہ وہ کال نہیں کر پاتی. بیسکلی میں نے یہی میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے ریسنٹلی لکھا تھا کہ گڈ گورننس کا ایک بیسک پلر ہوتا ہے ٹرسٹ. تو گورنمنٹ نیڈس ٹو ڈو مور آن اٹ. جب تک نا ٹرسٹ بلڈ ہوگا, اس سے بھی زیادہ, کیونکہ ایک سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں, اس میں آنر کی بات آتی ہے, اس میں سوسائٹل پریشر بھی ہوتا ہے, اس میں سیلف امیج کی بھی بات آتی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کانفیڈینس دینا, ایک ٹرسٹ ڈیولپ کرنا, کہ اگر فیمیل کو لگے کہ میرے ساتھ ایسے کچھ ہو رہا ہے, اگر میں وہاں جاؤں گی مجھے وہاں پہ ریسپانسو سروس ملے گی. ٹھیک ہے, اٹس اے کانسیپٹ آف ریسپانسو سروس. آپ وہاں جاؤ گے, ایک تو آپ کی پرائیویسی کو بھی ریسپیکٹ کیا جائے گا, اور وہ آپ کو ریسپانس کریں گے, آپ کو وہ پلر ٹو پوسٹ نہیں جانا پڑے گا. تو یس, اور مور اویئرنیس اباؤٹ دا کہ کتنے ایونیوز ہمارے پاس ہے, کیونکہ فیمیلس کو یہ بھی, کچھ فیمیلز ایسی بھی ہوں گی ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس سائبر پولیس ہے, ہمارے پاس سائبر پولیس اسٹیشن ہے. تو اس کی زیادہ ضرورت ہے, اسپریڈ کرنا اویئرنیس, کیونکہ بہت سارے بولتے ہیں کہ یہ بس مناتے رہتے ہیں, لیکن میرا یہ اپروچ ہے کہ ہر ایک چیز کا اثر ہوتا ہے. اگر یہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے, اگر ہمیں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ 10 لوگوں کو بھی اگر اس کا اثر پڑے گا اس پہ, تو وہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ایک اور اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ سوسائڈ کیس میں لگاتار اضافہ ہوتا جاتا ہے. اگر وادی کشمیر کی بات کریں گے, خاص طور پہ ٹین ایجرز جو ہیں وہ سوسائڈ کرتے ہیں. پیرنٹس کی کیا ذمہ داری بنتی ہیں؟ کیا پیرنٹس کیسے اپنے بچوں کو جج کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ سوسائڈ کرنے والے ہیں؟ پیرنٹس کے لیے کیا کچھ میسیج رہے گا؟ ہاں, اپروچ میں چینج لانا ہے, کیونکہ زیادہ تر وہ کمپٹیٹیو جو ہم بناتے ہیں ایک پریشر کوکر سسٹم والا, وہ نہیں رکھنا چاہیے. کیونکہ پیرنٹس کو دیکھ کے ہی بچے گرو اپ ہوتے ہیں, رائٹ. تو اور وہ سب سے زیادہ قریب بھی ہوتی ہے, اسپیشلی مدر زیادہ قریب ہوتی ہے. تو جب تک نا پیرنٹس اپنا اچھے سے رول پلے کریں گے, ٹیچر اپنا اچھے سے رول پلے کریں گے, ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, کیونکہ مینٹل النس بھی بڑھ رہی ہے, سائیکولوجیکل پریشر بڑھ رہا ہے. تو وہ کمپٹیٹیو ورلڈ سے باہر آنا ہے, اور ریئلسٹک ورلڈ میں اٹ از اوکے اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے, اٹ از اوکے. ٹھیک ہے, انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے, اینڈ کسی کے اچھے مارکس نہیں آئے, اٹس اوکے, کیونکہ لائف یہی نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے سکسیزفل آفیسرس, اگر جو اپنی پروفیشنل لائف میں سکسیزفل ہوئے, ان کی سوشل لائف اچھی نہیں ہوتی ہے. تو سکسیز کا میجرمنٹ ہم ایک ہی چیز سے نہیں کریں گے کہ آپ کے گریڈس کتنے آئے یا آپ کے لکس کیسے ہیں. تو یہ ابھی جو سائیکولوجیکل پریشر بنا ہوا ہے, اس اپروچ کو ہمیں چینج کرنا چاہیے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ریلیٹڈ اویئرنیس پھیلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل. ایک آخری سوال رہے گا آپ سے. جس طرح سے میں بھی سماج میں جاتا ہوں, لوگوں سے انٹریکشن کرتا ہوں, زیادہ تر سماج میں آج کل کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ چائلڈ لیبر اور چائلڈ ابیوز جو ہیں وہ ہمیں زیادہ تر دیکھنے کو ملتے ہیں. چائلڈ ابیوز کو روکنے کے لیے یا چائلڈ لیبر کو روکنے کے لیے کیسے اقدامات ہمیں اٹھانے چاہیے, کیسے اقدامات ایڈمنسٹریشن کو اٹھانے چاہیے, کیسے اقدامات پولیس کو اٹھانے چاہیے, اور اس حوالے سے آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ ہاں, یہ بھی ایک سینسٹیو ایشو ہے. مجھے لگتا ہے چائلڈ لیبر اس سے پہلے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. آج تھوڑا سا ٹرانسپیرنسی آ گئی جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ایون جلدی ہائی لائٹ چیزیں ہو جاتی ہیں. لاز ہمارے پاس ہے, کانسٹیٹیوشن میں بھی پروویژنس ہے, بٹ یس گورنمنٹ نیڈس ٹو ڈو مور فار اٹ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان امپلائمنٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ ہاں, یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے. تو آپ گورنمنٹ کو یہاں پہ ذمہ دار کیوں نہیں ٹھہراتی ہو؟ ایون یا تو آپ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہو یا پھر گورنمنٹ سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں, گورنمنٹ سے ڈر نہیں لگتا ہے, بٹ میں لکھتی رہتی ہوں. اس کے ریلیٹڈ بھی میں نے لکھا ہے کہ ریکروٹمنٹس جو یہاں پہ اسٹارٹ ہوئی ہیں, اس کا سائیکل اسموتھلی چلنا چاہیے اور جلدی ہی ٹھیک, ٹائم باؤنڈ مینر میں ریکروٹمنٹ کا سائیکل اگر کمپلیٹ ہو تو وہ زیادہ بہتر رہے گا, اور آسانی پیدا ہونی چاہیے. جیسے
ایز آف دس بزنس اگر ہم اسٹارٹ کریں گے بزنس, اس کے لیے تھوڑا سا ایزینس لاؤ, اس کے پروویژنس تھوڑا اور ایزی کرو, اور ایک انوائرمنٹ اگر گورنمنٹ ڈیولپ کرتا ہے, ایون بہت سارے انیشیٹوز, بہت ساری اسکیمز لائی بھی ہیں گورنمنٹ نے. آپ دیکھو گے انٹرپرینورشپ کا کانسیپٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے جے کے میں, بہت ساری لڑکیوں نے انٹرپرینورشپ اسٹارٹ کی ہے, بہت سارے نئے لڑکوں نے بھی, ایون بینگ این انجینئرنگ گریجویٹ, وہ فارمنگ کی طرف یا باقی ادر ایلڈ ایکٹیویٹیز کی طرف آ رہے ہیں. یس, اس پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ان ایمپلائمنٹ ریٹ ہے وہ ابھی دیکھا گیا 45 ایئر ہائی ہے, 45 ایئر کے بعد اتنا ہائی ہے, تو اس پہ بالکل دھیان دینے کی ضرورت ہے. میری بھی ایک ریکویسٹ رہے گی ایل جی ایڈمنسٹریشن سے کہ اس کے اور ریلوک کیا جائے, کیونکہ جو ہم نے ریسنٹلی بہت سارے کرائمز دیکھے, اسپیشلی اگر ہم دیکھیں گے تھیفٹ کے کرائمز ہوتے ہیں, یا ڈرگ ابیوز ہوتا ہے, یا ہم نے دیکھے سوسائڈ ریٹس ہوتی ہیں, اور مینٹل illness جو ویزیبل نہیں ہے, جو انویزیبل ہوتا ہے, ہمیں دکھتا نہیں ہے, لیکن اس کا اثر لانگ ٹرم اثر ہماری باڈی پہ رہتا ہے, ایون ہماری ریلیشن شپس پہ بھی رہتا ہے. ایون جو مینٹل illness اور سائیکولوجیکل پریشرز کی وجہ سے ہماری ہیلدی ریلیشنس, پھر یہ سوشل کرائمز, یہ اسی کا ایک ویشس سائیکل بنتا ہے, تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ بنتا ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا ٹائم دینے کے لیے. بہت شکریہ. جی ناظرین کرام, یہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی سائمہ تبسم. جس طریقے سے آج ہم نے ان کے ساتھ بات کی, ایک اہم مدعے پہ بات کی ہے. آئے روز ہمیں سوسائڈ کیس میں لگاتار اضافہ دیکھنے کو ملتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ مولسٹیشن کیس کی بات کریں گے, چائلڈ لیبر, چائلڈ ابیوز, یعنی کہ کرائم ریٹ جو ہے وہ وادی کشمیر میں لگاتار بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور انہوں نے بھی ایک اچھی میسج دی ان ماں بہنوں کے لیے جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ان کو ڈرنا نہیں چاہیے, ان کو اپنی بات جو ہے وہ اعلیٰ حکام کے سامنے, پولیس کے سامنے, اپنے پیرنٹس کے سامنے رکھنی چاہیے. بہرحال لگاتار آپ کو اور بھی کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ روبرو کرانے کی کوشش کریں گے. آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. گاندربل سے میں اعجاز تانتری.